ہم انسان ہیں اور انسان کمال طلب ہے. انسان کے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے. وہ فطرتاً کمال کو ڈھونڈتا ہے، مگر ہر ایک کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کمال کا عنوان مختلف ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے مراسم بڑھاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بہتر کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. علم اگر کہیں کمال پر ہے تو وہ یہ گھر ہے. شجاعت اگر کہیں عنوان پاتی ہے تو وہ یہ دروازہ ہے. سخاوت اگر کہیں حسن پائے تو وہ یہ گھر ہے. شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کرسی کا عالم یہ ہے، کرسی کی کیفیت یہ ہے، شاید کوئی کسی بچے کے لیے بات ہو. کرسی کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے منصب ہیں وہ سب دنیا دیتی ہے اور دنیا چھینتی ہے. یعنی لوگ ہی بٹھاتے ہیں اور لوگ ہی اتارتے ہیں. یہ تو آپ ہر سال نہیں، پاکستان کی قسمت میں تو سال میں کئی بار لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہی کرسی پر بٹھائیں اور لوگ ہی کرسی سے اتار دیں. تو جو دنیاوی منصب ہیں وہ دنیا دیتی ہے اور دنیا ہی چھینتی ہے. اہل بیت اللہ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت دی ہے کہ نہ دنیا کے ماننے سے مانے جائیں گے اور نہ دنیا کے منکر ہو جانے سے ان کے کمال میں فرق آئے گا. اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں دنیا کی نہیں دی ہیں. اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں آسمان کی دی ہیں. لہذا نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے. یہ کسی کے دینے سے ملی نہیں ہے اور کسی کے چھیننے سے چھنے گی نہیں. میں اپنے اب تک کی بات کو اگر میں یوں کہوں، اس کو لفظ بدل کے یوں کہوں کہ منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی. منصبوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، لیکن فضیلت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا. ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، علم کی فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا. بھائی میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کی مزاج اور عادت نہیں رکھتا، مگر ایک اعلان ضرور کر رہا ہوں کہ کوئی کہیں سے لا کر کوئی روایت دکھائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. مگر کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں، کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں کہ جب بھی پوچھا گیا علی پوچھنے والے سے پہلے جانتے تھے کہ یہ پوچھے گا کیا. علی سوال سے پہلے جانتے تھے کہ یہ سوال کرے گا کیا. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا ہے. مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، 7واں کیا تھا، 8واں کیا ہے. اور پھر مولا نے 27 کے 27 سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے. یہ آپ نے قول بارہا سنا ہوگا میرے بچوں جوانوں. ویسے تو میں نیتوں پہ تو شک کر نہیں سکتا، کچھ تو مجلس نے آپ کو اندر بٹھایا ہوا ہے، کچھ بارش نے بٹھایا ہوا ہے. تو اب آپ کو سن کے تو جانی ہے میری بات. یہ جو مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. جی یہ جو مولا فرما رہے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا
اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو یہ معمولاً مدرسوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر اور اکیڈمیز کے ساتھ کہیں ہال میں بڑے تغرہ بنا کے لگایا جاتا ہے یا اساتذہ کے مقام اور منزلت اور ان کی فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کا مقام بہت بلند ہے. مولا فرما رہے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، شاگرد کو اس کا غلام ہونا چاہیے. جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا.